الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے چنگاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ قوموں پہ جو عذاب نازل ہوئے تھے ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام عطا فرما رہا ہے کہ گزشتہ قومیں جس طرح ہلاک اور تباہ و برباد ہوئی اور کیفر کردار تک پہنچی اور کن وجہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، سارے انسانوں کو ان میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اصحاب ہجر والوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اصحاب ہجر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی ایک رسول کو بھی جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب یہی پیغام لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سبوں نے اسلام کی دعوت دی اور ایمان کی دعوت دی اور سب اسی کی تبلیغ کیے، تو گویا ایک رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس طرح آپ تمام رسولوں کی دعوتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے۔ اصحاب ہجر یہ ایسے لوگ تھے کہ جو پہاڑوں کو کاٹ کے بہترین محل بناتے تھے، شاہکار تھے، بہترین یہ پتھر ساز تھے، پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کے محل بناتے تھے، عالی شان محل، اور پتھروں کو تراش کر بہترین وہ مورتیاں بناتے تھے، بدھ بنایا کرتے تھے کہ جن کی مثال نہیں ملا کرتی تھی، اور یہ پہاڑوں میں پہاڑوں کے محل میں اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ چونکہ یہ پتھر ساز تھے، پتھروں کو کاٹتے تھے اور ان کو بہترین طریقے سے اچھی شکل میں ڈھالا کرتے تھے، ان کو بہت مہارت حاصل تھی، اچھے سے اچھے پہاڑ کو تراش دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان کے کام کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا۔ انہوں نے معجزہ طلب کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ یہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے بتائیے۔ آپ بتائیے، اونٹنی حیوان میں سے ہے، جاندار میں سے ہے، جاندار چیز جاندار سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بدبختوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ خلاف مزاج، خلاف طبیعت، خلاف دستور کام کر کے بتائیے، یہ پہاڑ ہے اس کو پھاڑیے اور اس میں سے اونٹنی نکال کے بتائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے جو معجزہ طلب کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
ان کو جو ہے پتھر سے, چٹان سے اونٹ نکال کے بتایا. ایک اونٹ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹی نکلی. یہ تو پہلا معجزہ پہاڑ کا پھٹنا, یہ پہلی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہم نے ان کو آیت نشانیاں دی تھی. اور وہ جب پتھر سے وہ پہاڑ پھٹنا یہ ایک نشانی, اس میں سے اونٹنی نکلنا یہ ایک نشانی, اور اس کے علاوہ جب وہ اونٹنی نکلی تو اس نے جو ہے دوسرے دن ہی بچہ دے دیا, یہ ایک الگ نشانی تھی. وہ بچہ پیدا ہو کے ایک جو ہے وہ چٹان میں جو ہے وہ چلا گیا. ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ دابۃ الارض جو ہے اسی اونٹنی سے نکلے گا, یا وہی اونٹنی دابۃ الارض کے شکل میں جو ہے وہ رونما ہوگی آخری زمانے میں. وہ اونٹنی کا بچہ وہاں چلا گیا. اب یہ نشانیوں پہ نشانیاں دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائی تھی. یہ اونٹنی جو ہے ساری بستی کا پانی جو ہے اکیلے پی جاتی تھی. ایک دن یہ پیتی تھی اور دوسرے دن جو ہے وہ نہیں پیتی تھی. لیکن جس دن یہ پانی پیتی تھی اس دن اتنا دودھ دیتی کہ سارے بستیوں والوں کے لیے برابر ہو جاتا تھا, بلکہ زیادہ ہوتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنی نکال کے جو ہے یہ معجزات ان کو عطا فرمائے. اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ آج تک اتنی بڑی اونٹنی دنیا میں نہیں آئی تھی, دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اتنی بڑی, اور نہ پیدا ہونے والی. اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مرضی کے مطابق, کہے کے مطابق ان کو معجزات, ان کو نشانیاں بتائی, اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے, بڑی معظم ہے, محترم ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لہٰذا کوئی ان سے تعارض نہ کرے, کوئی اس سے جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کرے, کوئی اس کو نہ ستائے. لیکن بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے خلاف کام کیا, اونٹنی کو تکلیف دیا, یہاں تک کہ اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا, مار ڈالا. اس کے کونچے جو ہے انہوں نے کاٹ دی تھی. آپ نے ان کو ڈرایا تھا, ان کو تنبیہ کی تھی کہ دیکھو تم نے جتنے معجزات طلب کیے میں نے دکھائے, اللہ کی نشانیاں تمہارے لیے ظاہر ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے تمہیں ہر معجزہ جو تم نے کہا میں نے تم کو دکھایا. لیکن تم نے دعوت اسلام, ایمان کی دعوت تھی, اس سے تم ابھی بھی اعراض کیے ہوئے ہو, ایمان نہیں لا رہے ہو, اسلام قبول نہیں کر رہے ہو, مجھ کو نبی نہیں مان رہے ہو, مجھ کو جھٹلا رہے ہو. ایمان لاؤ نہیں تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر تم نے میری بات کو نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کے, یعنی انہوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام سے سنا کہ عذاب آنے والا ہے. پچھلی قوم میں دیکھو کیسے عذاب آیا, حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ قوم پہ عذاب آیا تھا, ساری قوم, ساری روئے زمین پانی سے بھر گئی تھی. اسی طرح قوم عاد پہ جو ہے وہ عذاب آیا تھا, آگ کا عذاب آیا تھا. انہوں نے کیا سمجھا کہ ہمارے اوپر ہم ایسے گھر بنائے پہاڑ تراش کر کے, چاہے جو عذاب آ جائے ہمارا کچھ بیکار نہیں ہو سکتا, ہمارا کچھ جو ہے خرابہ نہیں ہو سکتا, چاہے جو عذاب آ جائے. ان کو اپنے تراشے ہوئے پہاڑ کے محلات پر, ان کی مضبوطی پر اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے خوف ہو گئے, کہنے لگے جو عذاب لے کے آنا ہو لے کے آ جاؤ, ہمارا کوئی عذاب کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو نے صبح ہوتے چنگاڑنے آ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آگ کا عذاب آئے گا, پانی کا عذاب آئے گا, یا یہ ہے کہ پرندے آئیں گے, ٹڈیاں آئیں گے, یا جو بھی عذاب کی شکلیں ہوتی رہی وہ سوچ رہے تھے کہ وہ آئیں گے, اس طرح سے عذاب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا کمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ عذاب نہیں آیا, اپنے محلات میں تھے, مضبوط محلوں میں بند تھے کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چیخ آئی, ایک چنگاڑ آئی, ایک چیخ آئی, اور سارے کے سارے مر کے ہلاک تباہ و برباد ہو گئے, سب ختم ہو گئے, تہس نہس ہو گئے. ان کے مرض خلاف کام, انہوں سوچ کچھ اور رہے تھے, ہو گیا کچھ اور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی. پتھروں سے انہوں نے پہاڑوں کو تراش لیا, پہاڑوں کو تراش لیا,
پہاڑوں کو تراش کے محل بنائے، اتنے مضبوط محل دنیا میں کسی نہیں بنائے تھے، اتنے مضبوط گھر انہوں نے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب بیکار گئے اللہ کے عذاب کے سامنے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی امری، اور اللہ ہی اپنے معاملے پہ غالب رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی شے کوئی چیز دبا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس محض ہماری ایک چنگاڑ نے سب کو ہلاک تباہ و برباد کر دیا، اور ان پر جو عذاب آیا ہے صبح کے وقت آیا ہے۔ صبح تہجد کے وقت کا کیوں کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت عین صبح کے وقت جو ہے اٹھو اور عبادت کرو، تہجد کی نماز پڑھو، کیونکہ اکثر عذاب جو ہے اسی رات میں آئے، رات کے اسی حصے میں آئے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کے عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صبح کے وقت جو ہے اتوار کے دن صبح سے یہ عذاب شروع ہوا، یہ بدھ کے دن تک چلا، پہلے ان کے چہرے زرد ہو گئے پیلے، پھر لال ہو گئے، اس کے بعد کالے ہو گئے، پھر سب کے سب ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تڑپ تڑپ کے انہوں نے اپنی جانیں دی، اور جو کہ جنہوں نے کیا تھا سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے سے گزر ہوا، صحابہ نے دیکھا کہ یہ محلات ہے، یہ پتھر، یہ پہاڑ ہے، ان کو تراشا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا کوئی ان کی طرف نہ دیکھے، عجائبات سمجھ کے نہ دیکھے، کسی طرح جلدی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں تک کہ وہاں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن صحابہ نے وہ پانی سے آٹا گن لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو کھلا دو، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر کو اوڑھ لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ وہاں سے نکل گئے۔ صحابہ اکرام سے فرمایا ادھر ادھر جو ہے کوئی نہ دیکھے، کوئی یہ تماشا سمجھ کے جو ہے یہ نہ دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ ابن بطوطہ جو تاریخ اسلام کا بہت بڑا سیاح گزرا ہے، 8ویں صدی ہجری میں جب وہ اس مقام سے گزرا تو وہ کہتا ہے، اپنی تاریخ میں کہتا ہے، بہت بڑا سیاح تھا تاریخ اسلام کا، وہ کہتا ہے کہ 8ویں صدی ہجری یعنی آج سے 800 سال پہلے، مان لیجئے 800 سال پہلے، وہ کہتا ہے کہ میں اس مقام سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اب تک، یعنی قوم عذاب کب آیا، اتنے ہزاروں سال گزر گئے، اب تک میں نے دیکھا قوم ہجر کے انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ نشانات بالکل تازہ تھے، اور جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے محلات بنائے تھے، مورتیاں بنائے تھے، بت بنائے تھے، وہ بالکل ویسے ہی جو ہے وہ تیار تھے اس وقت تک کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے احکام کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی ناراضگی کی طرف لے جائے، ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔